جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لی شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی مہر عطا فرما۔ کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، گویا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت جب شہید کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، شہید مقام شہادت پا لیتا ہے، شہادت کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسے ہر طرح کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں، اے میرے شہید کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اے میرے شہید کیا تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ شہید کے کہتا ہے، ربا تیری جنت مل گئی، ربا تیری رضا مل گئی، تیری رضا کے بعد کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تیری جنت کے اندر ہر طرح کی چیز من چاہی مل گئی، جو میری آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، میرے کانوں نے کبھی سنی نہیں تھی، میرے دماغ اور دل میں کبھی اس کا خیال تک نہیں آیا تھا، وہ ساری چیزیں مجھے مل گئی۔ لیکن ربا ایک مزہ وہ ہے، ایک جو ہے رزق وہ ہے، ایک لطف وہ ہے، ایک سکون اور راحت وہ ہے جو تیری جنت میں نہیں مل رہی۔ اللہ پوچھیں گے شہید وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں نہیں مل رہی؟ شہید کہتا ہے، ربا میری روح کو میرے جسم میں دوبارہ لوٹا دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ دنیا میں کفار کے ساتھ جہاد کروں اور جہاد کرتے کرتے دوبارہ جو ہے میرے راستے میں شہید ہو کے آؤں۔ ربا وہ شہادت کے وقت جو زخم لگا تھا، شہادت کے وقت وہ تیر و تلوار اور گولی جو میرے جسم پہ پیوست ہوئی تھی اور جو وہ خون بہ رہا تھا، جو مزہ اس وقت آیا تھا، ربا تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام شہادت کا، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آرزو کرتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں شہید کے متعلق فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ مت کہو۔ اور دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو درکنار ان کا گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے ہیں، مردے ہو گئے ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ زندہ ہے، رب کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ حدیث اس آیت کی تشریح حدیث مبارکہ میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی ارواح اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر ہوتی ہے اور پھر رات وہاں پہ گزارتی ہے، سارا دن جنت کی چراغاہوں میں جاتی ہے، کھاتی پیتی ہے، وہ روحیں گھومتی پھرتی ہیں، رات آ کر وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی نورانی قندیلوں میں گزارتی ہے۔ یہ شہادت کا مقام ہے اور یہ اللہ رب العزت کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں اور جسے مقام شہادت ملتا ہے۔ شہادت تیسرا مقام ہے۔ پہلا نمبر منعم علیہم میں سے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبی انبیاء ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا نمبر انبیاء کا، والصدیقین دوسرا نمبر صدیقین کا، اور تیسرا نمبر والشہداء تیسرا نمبر شہداء کا ہے۔ تو شہادت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ رب العزت جسے عطا فرماتے ہیں اللہ کی اس پر نعمت ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شہادت مقام فخر ہے، شہادت مقام خوشی ہے،
شہادت جسے مل جائے اس کے لیے عزت کا مقام ہے. شہادت ماتم کے لیے نہیں ہوتی. ماتم شہادت جو ہے رونے اور پیٹنے کے لیے نہیں ہوتی. شہادت افسوس کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے کہ افسوس وہ کریں جو ہار جائیں, افسوس وہ کریں جنہیں شکست ہو جائے. حضرت حسین کو تو فتح ہوئی ہے, اور دنیا کے اندر بھی حضرت حسین کی فتح ہے کہ آج تک حضرت حسین کا نام بھی جاری, کام بھی جاری, مشن بھی جاری. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت مل گئی تو اللہ رب العزت نے آخرت کے اعتبار سے یہ کامیابی دی. تو یہ فلسفہ شہادت, یہ شہادت بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے, اور اس شہادت کے لیے تمنا کرنی چاہیے. حدیث پاک آپ کو سنا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ حدیث پر وہی عمل کر سکتا ہے جو شہادت کو انعام سمجھتا ہے. جو شہادت کو مصیبت سمجھے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت بخاری مسلم کے راوی ہیں. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر شہادت کے لیے کوشش بھی نہ کرے اور شہادت کی تمنا بھی نہ کرے, مجھے ڈر ہے کہ وہ منافق کی موت پڑے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ آئیں تو یوں عطا کر دیتے ہیں. شیخ حدیث مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہادت ملی, دعا کرتے تھے. ہم ایک دفعہ جامعہ حقانیہ کوڑا پھٹک کے حضرت شیخ صاحب سے ملنے کے لیے, فرمانے لگے زندگی کی ساری باتیں پوری ہوئی ہیں لیکن بڑی تمنا تھی شہادت کی موت مرتا, لیکن اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تو وہ کیوا بھی نہیں رہے کہ میں کسی میدان میں جا سکوں, پتہ نہیں بستر پہ پڑے پڑے مر جاؤں گا. اللہ نے کہا تیری تمنا ہے نا, تو اللہ رب العزت نے سیکیورٹی کے باوجود حضرت سمیع الحق کی شہادت کو ان کے بستر میں بھیج دیا. اور گزشتہ کل افغانستان میں ایک بہت بڑے, ہمارے پاکستان میں پشاور میں رہ کے گئے ہیں, حضرت شیخ رحیم اللہ حقانی جامعہ حقانیہ کے فاضل تھے, اور ان کے مشکات شریف کے درس میں بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ شریک ہوتے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں شرکاء ان کے صرف درس مشکات میں ہوتے تھے. گزشتہ سال پشاور کی مسجد میں ان پر بم دھماکہ ہوا, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. گزشتہ کل چونکہ افغانستان چلے گئے تو گزشتہ کل افغانستان میں ان پر خودکش حملہ کیا گیا. قاتلین جو منافقین تھے یا جو بھی تھے انہوں نے دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. تو وہ بھی اکثر دعا کیا کرتے ہیں اللہ شہادت کی موت عطا فرما, تو اللہ رب العزت نے ان کو درس پہ بیٹھے شہادت دیتی. وہ کہتے ہیں نا جی کہ مولوی صاحب جہاد پہ جاتے نہیں ہیں اور مسجد میں جو ہے بم رکھتا کوئی ہے, یا بعض کو کہہ دیتے ہیں حلوے کی پلیٹ میں بم رکھتا کوئی ہے. طلب ہونا تو اللہ کی طرف بھی شہادت بھیج دیتے ہیں. ہاں طلب ہی نہ ہو, طلب ہی نہ ہو, شہادت کے لیے دل ہی نہ ہو تو پھر شہادت نہیں ملتی. بلکہ شہادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں حضرت حسین کی شہادت میں, لیکن دو سبق سیکھنے کے لائق ہیں. ایک, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, جبکہ اس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا, حضرت عمر کا دور تھا, حضرت عثمان کا دور تھا, حضرت علی کا دور تھا, حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دور تھا. کبھی حضرت حسین کسی کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے, کسی کے مقابلے میں نہیں آئے. حالانکہ اس وقت حضرت حسین کے پاس فوج بھی موجود تھی, حضرت حسین کے ساتھ لوگ بھی زیادہ تھے. آپ کو حضرت حسین کے ساتھ لوگ بھی تھوڑے تھے, لیکن پھر بھی کھڑے ہو گئے. تو بات یہ پتہ چلی کہ یزید کو حضرت حسین نے حق نہیں سمجھا, تو جان کی پرواہ نہیں کی, سامنے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. لیکن اس سے پہلے جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, معلوم ہوا انہیں حسین نے حق سمجھا تھا. حضرت حسین نے پیغام یہ دیا کہ حسین جسے حق سمجھے تم بھی انہیں حق سمجھ لو, جس سے حسین جو ہے حق نہ سمجھے تم بھی اسے حق نہ سمجھو. ایک تو یہ سبق مل رہا ہے. دوسرا سبق حضرت حسین کی شہادت سے, کہ شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں تھے. اگر ہم اس حالت کو, اس مشن کو, اس موقف کو اپنائے ہوئے ہیں تو ہم حسینی ہیں. اگر اس موقف اس مشن پہ نہیں ہے
لاکھ مرتبہ ہم حضرت حسین کا نام لے لیں، حسینی نہیں ہے. اور یہ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر جماعت یہی کہتی ہے کہ شہادت کے وقت حضرت حسین کا سر سجدے میں تھا، نماز عصر ادا کر رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے پیغام یہ دیا، سر کٹ جائے تو کٹنے دو، نماز نہیں چھوڑے. یہ حضرت حسین کا پیغام ہے. اور آج حسین کی محبت کا نام لینے والے کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، چونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں. نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دکان بند کرنی پڑے گی. نماز کے لیے وقت نہیں ہے، میں یہاں پہ شربت تقسیم کر رہا ہوں. پانی تقسیم کرنے سے یہ ایک الگ عنوان ہے. یہ شہادت، یہ جو محبت اہل بیت کورس ہمارا وہ اس میں سارے عنوانات چل چکے ہیں، اس کے مسائل بھی اور ساری چیزیں چل چکی ہیں. لیکن حضرت حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین نے آخری وقت میں نماز نہیں چھوڑی. حسینی وہ ہوگا جو کٹ تو جائے گا، گردن کٹوا دے گا، نماز نہیں چھوڑے گا. اور دوسرا پیغام، روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب نیزوں پہ اٹھایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک جب بدن سے جدا ہو چکا تھا، لیکن حضرت حسین کی کرامت تھی کہ ان کی زبان سے تلاوت قرآن جاری تھی. دوسرا پیغام یہ ہوا، سر کٹ جائے قرآن کی تلاوت نہ جائے. اب ان دو چیزوں پہ ہمارا عمل ہے تو ہم حسینی ہیں. ہمیں نہ نعرہ لگانے کی ضرورت، ہمیں نہ پینا فلیکس لگانے کی ضرورت، نہ کسی قسم کا جلوس نکالنے کی ضرورت، نہ کوئی دیگ پکانے کی ضرورت. نمازی جو ہوگا وہ حسینی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا حسینی ہے. اگر نماز زندگی میں نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، جو مرضی یا کر لو، یہ مشن حسینی نہیں ہے. یہ یزید کے طریقے میں تو ہو سکتا ہے، کسی اور کے موقف پہ تو ہو سکتا ہے، یہ حسینی نہیں ہو سکتا. تو آج کے دن میں اور آپ اس محرم میں یہ عزم کریں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا مطیع، سچا فرمانبردار، سچا حقدار، سچا اطاعت کرنے والا اور ان کا سچا عاشق بننا ہے. اور سچی محبت یہ ہے کہ سر بھلے کٹ جائے، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. گردن کٹ جائے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ عزم ہم کر لیتے ہیں تو ہم واقعتاً حسینی ہیں، اس پہ عمل کر لیتے ہیں. اور اگر یہ عزم ہمارا نہیں ہے اور یہ کردار ہمارا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کیونکہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حضرت حسین کا حقدار کہہ رہے ہیں. اس لیے اس دھوکے سے ہمیں نکلنا ہے اور حضرت حسین کے مشن پر کاربند ہونا ہے. اور وہ مشن یہی ہے، موت آ جائے، سر تن سے جدا ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی، گردن کٹ جائے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، قرآن سے تعلق نہیں چھوڑنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نعمت کی سمجھ میں استعمال کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.